اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی طاقت اور قدرت سے پیدا کیا. ہماری پیدائش پر اس نے ماں کی چھاتیوں میں ہمارے لیے بہترین غذا کا انتظام کیا. پھر جب ہم بڑے ہوئے تو اس نے آسمان سے بارشیں برسائیں. پھر زمین میں اس نے ایسی ایسی چیزیں پیدا کی ہمارے کھانے کے لیے کہ ایک بیج ہم زمین میں ڈالتے ہیں اور اس سے سینکڑوں پھل پیدا ہو جاتے ہیں. صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. ایک پانی، ایک مٹی، ایک گوبر، یہ خوراک ہے. اور اس سے پیدا کتنی مختلف قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں: خربوزے، تربوز، انار، انگور، کھجور، گندم، مکئی، 20 قسم کی چیزیں اس سے پیدا ہو رہی ہیں. ایسے ایسے کرشمے ہیں اس کی قدرت کے کہ انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے. اسی سے پھر گوبر اور گھاس اور پانی کے ملاپ سے گھاس پیدا ہوتی ہے. گوبر، مٹی اور پانی کے ملاپ سے گھاس پیدا ہوتی ہے. اس گھاس کو آپ سائنسدانوں کے پاس لے جائیں کہ بھائی اس میں کچھ چکنائی یا تیل کا قطرہ نکال دو، وہ کہتے ہیں بھائی اس میں تیل ہے ہی نہیں تو نکلے گا کہاں سے. لیکن ہمارا رب وہ چارہ جانوروں کو کھلاتا ہے، گائے کو، بکری کو، بھینسوں کو، اور تھوڑی دیر میں اس سے چکنا اور گاڑھا دودھ نکال کے ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے. اس دودھ کو جب ہم گرم کرتے ہیں تو اتنی موٹی ملائی، اور پھر جب ہم اسے پکاتے ہیں، ایک پروسیس سے گزارتے ہیں، تو اتنا گھی نکلا اس میں سے. حالانکہ جو گھاس اس مشین میں ڈالی جا رہی ہے اس میں گھی کے علاوہ سب کچھ تھا، لیکن اب اس سے گھی بھی نکل رہا ہے. اسی گھاس سے جانور کا خون پیدا ہو رہا ہے جس سے اس جانور کو ایندھن کا کام ہے، وہ جانور کو انرجی دے رہا ہے. اور اسی سے گوبر بھی پیدا ہو رہا ہے. وہ گوبر مٹی میں جا کے نائٹروجن پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اور دوبارہ گھاس پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہ بہترین ایک سائیکل ہے، سسٹم ہے. یہ پوری کائنات کا جو نظام ہے نا، یہ ایک سسٹم ہے جس کو نائٹروجن سائیکل کہتے ہیں یا چکر کہتے ہیں. آپ نے شاید بایولوجی میں جن لوگوں نے پڑھ کے نہیں پڑھی، کراچی میں پڑھائی کی بات بہت ہی عجیب سی لگتی ہے. کراچی میں جب میں کسی سے پوچھتا ہوں نا تو کہ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو، تو میں اس سے یہ نہیں پوچھتا کہ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو، میں یہ پوچھتا ہوں آج کل آپ کون سی کلاس میں نہیں پڑھ رہے، کیونکہ جا کے کلاس میں پڑھتا تو کوئی ہے نہیں. تو میں اس سے پوچھتا ہوں آپ 8ویں کلاس میں نہیں پڑھتے ہو یا 9ویں کلاس میں نہیں پڑھتے ہو، تو بتاتا کہ میں 8ویں میں نہیں پڑھتا. اس کا مطلب ہے 8ویں میں لیکن پڑھتا. تو کراچی میں کبھی بھی کسی سے یہ نہ پوچھا کریں کہ تم کون سی یونیورسٹی میں پڑھتے ہو. ہمیشہ پوچھنے کا اسٹائل یہ ہونا چاہیے آج کل آپ کون سی یونیورسٹی میں نہیں پڑھ رہے. ہمارے ایک حدیث کے استاذ تھے، وہ ان کو سبق میں ٹائم ایسا دیا گیا، وہ نیند آتی تھی ان کو اس ٹائم پہ. تو ایک چھوٹی سی کتاب تھی حدیث کی ان کے پاس، جب وہ آتے تو وہ بیچاروں کو نیند آ جاتی نا. تو اس کتاب کے بارے میں جب مجھ سے کوئی پوچھتا کہ آپ نے وہ کتاب کس استاد سے پڑھی ہے، تو میں کہتا کہ ہم نے یہ کتاب فلاں استاد سے نہیں پڑھی ہے. آئی بس ہم نے یہ کتاب فلاں ٹیچر سے نہیں پڑھی ہے. کہ کیا مطلب؟ نہیں تو کروڑوں ٹیچر ہیں، لاکھوں ٹیچر ہیں جن سے نہیں پڑھی. تو میں کہتا تھا یہ آتے تھے مگر ہم نے پڑھی نہیں ہے ان سے. تو کراچی میں
جب بھی کسی سے آپ پوچھیں نا تو یہ نہ پوچھا کریں کون سے کالج میں پڑھتے ہو, کون سی یونیورسٹی میں پڑھتے ہو, کون سی کلاس میں پڑھتے ہو. ہمیشہ یہ پوچھا کریں کہ کون سی کلاس میں نہیں پڑھتے ہو, کون سی یونیورسٹی میں نہیں پڑھتے ہو. ٹیچر سے بھی یہ پوچھا کریں, پروفیسر سے بھی, کہ آج کل آپ کون سے کالج میں نہیں پڑھا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو بایولوجی میں آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہوگا کہ ایک پورا سائیکل ہے, ایک پورا کیا ہے, چکر ہے. بارش کا پانی سمندروں سے اڑتا ہے, سمندروں سے اڑنے کے بعد پہاڑوں پہ برستا ہے اور اسٹور بھی ہو جاتا ہے برف کی شکل میں. پھر وہی پانی زمین کے اندر بھی جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا, کنووں کی سے ہم نکالتے ہیں, چشموں سے نکالتے ہیں, ہم پیتے ہیں, نہاتے ہیں, مختلف کام ہیں. کسی بھی پروسیس میں کسی بھی طرح سے وہ پانی کہیں بھی استعمال ہو, بالآخر وہ دوبارہ فلٹر ہو کے پانی بن کے واپس آسمان سے جا کے برسنا ہی ہے. اس نے ضائع اس کائنات میں کوئی بھی چیز, بھئی یہ ایکو ختم کریں, اس کائنات میں کوئی بھی چیز ضائع بولے نہیں ہوتی. سمجھتے ہیں؟ ضائع کچھ بھی نہیں ہوتا اس کائنات میں. یہ اللہ کا ایک عجیب سا نظام ہے. اب صحیح ہو گیا نا. ایک خربوزے کے بیج کو ہم جب زمین میں دفن کرتے ہیں, اب یہ چکر دیکھیں اللہ نے کیسے چلایا ہوا ہے. جس نے کبھی خربوزہ اگتا ہوا نہ دیکھا ہو, پھل فروٹ, کوئی سمجھ لیں کہ مریخ سے کوئی مخلوق آئی ہم سے ملنے کے لیے. فرض کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. مریخ سے کوئی مخلوق آئی, چاند سے کوئی مخلوق آئی, ہم نے اسے دکھایا ایک خربوزے کا بیج. ہم نے کہا آؤ ہم تمہیں ایک جادو دکھاتے ہیں. اس نے کہا کیا جادو ہے؟ یہ بیج ہے. ہم نے کہا دیکھو اس میں ایک کلاکاری ہے بھائی. ہم نے اس خربوزے کے بیج کو ڈال دیا زمین کے اندر. وہ فوراً کہے گا یار تم نے اس کو دفن کر دیا تو یہ تو ختم ہو جائے گا. پلاسٹک کے علاوہ تمام چیزیں زمین میں جا کے ختم. انسان ختم ہو جاتے ہیں, خربوزے کی بیج کیا چیز ہے بھائی. کتنے بڑے بڑے فنٹر دنیا میں آئے, زمین میں جا کے بڑے ہیں یا ختم ہوئے ہیں؟ کوئی دیکھا آپ نے وسیم بھائی کو دفنایا تو 6 وسیم اور نکل آئے اس میں سے, ہیں بھائی. ستار بھائی کو دفنایا تو 8-10 ستار بھائی اور نکل آئے. زمین میں لوہا ڈالیں آپ, کاپر ڈالیں, سونا ڈالیں, چاندی ڈالیں, کچھ بھی ڈالیں, زمین آہستہ آہستہ کھا کے ختم. صرف پلاسٹک ایسی چیز ہے جو بہت 200-250 سال یا پتہ نہیں 500 سال میں بھی جا کے ختم نہیں ہوتی. لیکن آپ نے ایک ایسا جادو دکھایا اس کو کہ آپ نے اس کو کہا یار میں ایک چیز دکھاتا ہوں تمہیں. خربوزہ کا بیج آپ نے کیا کر دیا, اس گوبر اور مٹی کے اندر ڈال دیا. وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا بھائی اس سے جیسے پورے انسان ختم ہو جاتے ہیں تو یہ بیج بھی کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. آپ نے کہا بھی دیکھو جادو. تھوڑے دنوں میں اس سے ایک باریک سی کونپل نکلی, وہ زمین کے سینے کو اس نے پھاڑا. کتنا بھی سخت ہو لیکن اس نے اس کو کیا کر دیا, اتنی سی معمولی سے تنے نے اس زمین کے سینے کو پھاڑا اور آہستہ آہستہ بڑا ہونا شروع ہو گیا. وہ کہہ رہا ہے یار یہ تو جادو ہے بڑا عجیب, اس کو تو ختم ہونے کے بجائے کیا ہو گیا, یہ تو بڑھ گیا. تو آپ اس سے جواب میں کہیں گے بیٹا ابھی تو جادو کی ابتدا ہے, ابھی تو جادو شروع ہے, دیکھ ہوتا کیا ہے آگے. اب وہ بڑھتے 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 اسے جہاں جگہ مل رہی ہے نا, کہیں دھاگا نظر آیا وہ اس پہ لپٹنا شروع, جیسے کوئی پہاڑ پہ چڑھ رہا ہو نا ایسے لپٹنا. اس کو اوپر جانا ہے تاکہ سورج کی روشنی ملے اس کو. جہاں اس کو کوئی جگہ نظر آ رہی ہے وہ اس پہ لپٹنا شروع. مریخ سے آیا ہوا بندہ کہے گا یار اس کے پاس دماغ ہے کیا ہے بھائی, کھوپڑی تو کہیں نظر نہیں آ رہی, نہ اس کی آنکھیں ہیں, نہ اس کے کان ہیں, نہ اس کی ناک ہے, نہ اس کا دل ہے, نہ اس کا دماغ ہے, نہ اس کا جگر ہے. تو یہ کونپل کو پتا کیسے چلا کہ میں نے اس کے گرد بیلیں ایسے لپٹتی ہیں کہ نہیں ہے, اس کو کیسے پتا چلا کہ لپٹنا ہے؟ آپ کہیں بھائی یہ جادو ہے, ابھی تو ابتدا عشق ہے, آگے دیکھ کیا ہوتا ہے. وہ مریخ سے آیا ہوا آدمی حیران ہو رہا ہے,
مریخ کا تو پتہ ہے نا, مرکری بولتے ہیں نا, کیا سوری مرکری تو اس کو بولتے ہیں جو شروع کا ہے نا, عطارد. ہم نے اصل میں اردو میں یاد کیے تھے. مرکری کس کو بولتے ہیں آپ خود سوچ لینا, ہم نے بھی نہیں پڑھا نا. ہم نے یہ سب چیزیں 9th کلاس میں نہیں پڑھی, تو پھر بھی غلطی سے کچھ پڑھ لیا تو یاد رہ گیا. کوشش تو پوری یہی تھی کہ یعنی اسکول کا سسٹم ایسا تھا کہ نہیں پڑھیں. تو اب کیا ہے کہ جناب اس نے کہا کہ بھائی یہ کوئی اور سیارہ فرض کر لیتے ہیں جو آسان ہو, کوئی ایسا چاند صحیح ہے بھائی, قریب بھی ہے, آنا بھی آسان ہے وہاں سے. جب ایک ایسی چیز فرض کی جا سکتی ہے جو آسانی سے ہو تو مریخ پہ جانے کی ضرورت کیا ہے ہمیں. تو اب کیا ہے کہ اس نے دیکھا کہ یار یہ بڑھنا شروع, جہاں اس کو جگہ ملتی ہے نا وہ اوپر کی طرف جا رہی ہے, وہ بیل جہاں جگہ ملے, کوئی دھاگا لٹکا دیں وہ اس پہ, جیسے نہیں کوئی رسی کسی نے پھینکی ہوئی ہو اور آپ اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہے گا یار یہ کیا جادو ہے یار, یہ تو عقل میں نہیں آ رہا, اس کا دماغ کہاں سے آیا, اس کے پاس نظر تو آ نہیں رہا کہیں دماغ. چلو میں اس کے سر کو کاٹ کے دیکھتا ہوں. اوپر سے اس نے اس کے سر کو کاٹ دیا کہ اس کی اگر کوئی کھوپڑی ہے تو یہ غائب ہو جائے. سر کو کاٹنے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا, جو بچا ہے وہ اس نے لپٹنا شروع, اوپر کے جا رہا ہے وہ. اس کے بعد کیا ہوا جی, وہ بڑھتے 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 ایک پھول پیدا ہوا اس کے اندر, دوسرا پھول, تیسرا پھول, خوشنما خوبصورت کلرفل پھول پیدا ہونا شروع ہو گئے اس کے اندر. اتنے خوبصورت پھول, اس میں خوشبو بھی ہے, اٹریکشن بھی ہے. اب وہ جو بندہ چاند سے آیا وہ کہے گا یار یہ کیا جادو, یہ اتنی خوبصورت چیز یہ کون ڈیزائن کر رہا ہے بیٹھ کے, اس میں یہ کون اس میں کلر بھر رہا ہے, ہمیں تو کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا, اور یہ کیوں بھر رہا ہے اس میں کلر, اس کا مقصد کیا ہے. آپ کہیں ابھی صبر کر, تجھے نظر نہیں آ رہا نا یہ کون کر رہا ہے, آپ کہیں آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے خود بخود, یہ جادو ہے, یہ خود بخود ہو رہا ہے. اور ابھی جادو شروع نہیں ہوا, ابھی تو ہوگا آگے چل. کیا ہوا کہ جی وہ جب خوبصورت پھول بنے تو انہوں نے تتلیوں کو, کیڑے مکوڑوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا شروع کر دیا. تتلیاں بیٹھ رہی ہیں ان پھولوں پہ, کیڑے مکوڑے آ رہے ہیں, مکھیاں آ رہی ہیں. نتیجہ کیا نکلا کہ پھول کے اوپر جو دانے ہوتے ہیں, ان تتلیاں جب ایک پھول پہ بیٹھتی ہیں تو نر دانے ان کے پاؤں پہ چپک جاتے ہیں, جب دوسرے پھول پہ بیٹھتی ہیں وہاں مادہ دانے ہوتے ہیں, تو نر اور مادہ پھولوں کا اس طرح سے ملاپ شروع. جنہوں نے بایولوجی نہیں پڑھی ان کو خوب اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہوگا. ایسے ہی ہوتا ہے نا پھولوں کا ملاپ, پرندوں کے ذریعے, ہواؤں کے ذریعے, تتلیوں کے ذریعے. اب جب یہ ملاپ ہونا شروع ہوا, وہ چاند سے آیا ہوا انسان دیکھ رہا ہے یار یہ ہو کیا رہا ہے, یہ تتلیاں کیوں بیٹھ رہی ہیں, اتفاق سے ہو رہا ہے. کہہ رہے نہیں, اس کا ایک رزلٹ نکلے گا, ابھی ایک نتیجہ ظاہر ہوگا اس کا. پھر جناب آہستہ آہستہ کیا ہوا, جب ان تتلیوں کا کے ذریعے نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوا تو پھول جھڑنا شروع, نیچے سے ایک کچا سا پھل پیدا ہونا شروع ہو گیا. وہ کہہ رہا ہے یار یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے بھائی, یہ کیسے ہو رہا ہے. انہوں نے کہا بھائی ابھی جادو تو دیکھ ہوتا کیا ہے, تو سمجھ رہا تھا اس کو ہم زمین میں ڈالیں گے, جیسے مردوں کو زمین میں ڈالا مردے ختم ہو گئے, لوہے کو زمین میں ڈالا لوہا ختم ہو گیا, سونے کو زمین میں ڈالا سونا ختم ہو گیا, تو اتنا سا بیج بھی ختم ہوگا. نا ابھی دیکھ ہوتا کیا ہے اس میں. اچانک وہ کچا سا پھل بڑھتے 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 اس میں پیلا رنگ پیدا ہوا, خوشبو پیدا ہوئی, پورا ایک خربوزہ نکل آیا, اور ایک نہیں سینکڑوں. بتاؤ وہ چاند سے آیا ہوا انسان حیران ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہم اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم صبح شام خربوزے کھا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, عادی ہو گئے ہیں. وہ چاند سے آیا ہوا انسان کی کھوپڑی گھومے گی کہ نہیں گھومے گی کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے یار. آپ کہیں ابھی صبر کر, ابھی تو جادو شروع ہوا ہے, ابھی دیکھ ہوتا کیا ہے. اس نے وہ خربوزہ توڑا اور کاٹا تو جو بیج اندر ڈالا تھا اس جیسے سینکڑوں بیج اس کے اندر موجود, اور ہر بیج میں سینکڑوں پھل پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے. اس بات کو قرآن بیان کرتا ہے, وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ, بیلیں اور درخت خدا کے حکم کے آگے سجدہ کیے ہوئے ہیں. جیسے جیسے خدا ان کو آرڈر کر رہا ہے یہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں. خدا کی قسم یہ کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں ہو سکتا. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ,
قرآن کہتا ہے پوری کائنات میں جو تمہیں ایک زبردست قسم کی مینجمنٹ نظر آ رہی ہے یہ کسی اتفاقی واقعے کا نتیجہ نہیں ہو سکتی, یہ ڈاروین کے نظریے کی تھیوری کا رزلٹ نہیں ہے. یہ جو خدا کے منکر جو اس سائنس جو کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہوا پھر ایسے ہوا, یہ سب جھوٹ بولتے ہیں. اتنی زبردست پلاننگ اور ایسا ایک سائیکل جو ایک بنا ہوا ہے, یہ ایسے خربوزے کے بیج کے اندر جو ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں یہ خود بخود انسٹال نہیں ہو سکتے. یہ ایسے سافٹ ویئر ہی تو ہے نا جو آپ نے زمین میں ڈالا تو پورا خربوزہ نکل آیا اس سے, اور آج سے نہیں ہزاروں سال سے یہ عمل ہوتا چلا آ رہا ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. تو قرآن کہتا ہے ذالک تقدیر, یہ تقدیر عربی میں کہتے ہیں مینجمنٹ کو, انتظام کو, نظم و ضبط کو. تو یہ تقدیر ہے, تقدیر کا مطلب یہ باقاعدہ نظم ہے, اور یہ اتفاق سے یہ نظم وجود میں نہیں آ گیا. یہ کیسے اللہ, سائنسدانوں سے آپ سوال پوچھیں گے وہ کہیں گے ہمیں نہیں پتا کیسے وجود میں آ گیا. وہ تو پھینکتے رہیں گے نا بیٹھ کے, کیونکہ خدا کو تو ماننا ہی نہیں ہے. جب خدا کو ڈکشنری سے نکالا تو فرض, جیسے میں نے ابھی چاند سے فرض کر لیا نا بندہ آیا, حالانکہ آ سکتا ہے کیا ہو گیا بھائی, تو جواب تو دو نا یار. میں کیا آپ لوگ بھی یہاں نہیں, جیسے نہیں پڑھنے کراچی میں اسکول میں نہیں پڑھتے تو بیان بھی نہیں سنتے کیا؟ تو بیان تو سن لو نا بھائی. تو میں نے جیسے چاند سے بندے کو بلایا, فرض کرنے کی حد تک ٹھیک ہے, لیکن اوریجنل میں ایسا نہیں ہوتا. جب بھی کوئی بندہ آپ سے ملنے کے لیے کہاں سے آیا ہوگا, میں چاند سے آیا, بولا بھائی مذاق کا وقت نہیں ہے, ابھی کچھ سیریس بات کرو یار. وہ کہ میں سچی مچی میں چاند سے آیا ہوں. آپ کا یار تو چھوڑ دے یار, کوئی اور بات کر. تیسری چوتھی دفعہ کی آپ بولے کہ دفعہ ہو یار, میرا ٹائم ضائع نہ کر, یہی ہوگا نا. وہ کہے کہ فرض کرنے میں, کیا فرض کرنے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, تو فرض تو مفتی صاحب نے بھی بیان میں کیا, تو پھر چاند کیا, تو 7ویں آسمان سے آیا, پھر یہ فرض کر لے. وہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا نا, ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں نے سوچا ہے کہ میرے ذہن میں خیال آیا ہے کہ ہم سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں, آپ بتائیں کتنا خرچہ ہوگا, ذہن میں خیال آیا. تو اس نے کہا کوئی خرچہ نہیں ہے. وہ بڑی خوش ہوئی کہ کیوں بھائی, کوئی خرچہ کیوں نہیں ہے؟ نا خیال آنے سے کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے. اگر آپ کے ذہن میں سوئٹزرلینڈ کا خیال آیا ہے تو اس پہ کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے. تو سائنسدانوں نے بہت ساروں نے کہہ دیا کہ اس طرح سے وجود میں آئی ہے. وہ کہتے ہیں ثابت نہیں کیا انہوں نے کہ حقیقت میں ایسا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں شاید ایسا ہوا ہو. تو شاید ایسا ممکن بولو نہیں ہے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں, سائیکل کی 2 گراریاں, ایک سائیکل ہے نا, سائیکل کو سائیکل کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں بھی ایک چکر ہے نا, آپ پیڈل پہ پاؤں مارتے ہیں, اس کی وجہ سے اگلی گراری گھومتی ہے, اگلی گراری گھومنے سے چین حرکت میں آتی ہے, چین حرکت میں آتی ہے تو پچھلی گراری گھومتی ہے, پچھلی گراری گھومتی ہے تو پہیا گھومتا ہے, پہیا گھومتا ہے تو آپ آگے کی طرف چلتے ہیں. پھر پیڈل, اگلا پیڈل مارنا آسان کیونکہ موو تو ہو چکے ہیں آپ. یہ پوری گراریوں کو باقاعدہ ایڈجسٹ کیا ہے نا. اگر کوئی پاگل اٹھ کے کہے کہ یہ جو سائیکل کی 2 گراریاں اور بیچ میں چین, اور جب آپ پیڈل گھماتے ہیں تو یہ گراری گھومتی ہے, پھر یوں ہوتا ہے, پھر پہیا گھومتا ہے, پھر آپ آگے چلتے ہیں, یہ کروڑوں کھربوں سال میں آٹومیٹیکلی اتفاق سے یہ گراریاں آپس میں اس طرح سے ایڈجسٹ ہو گئی ہیں. آپ کہو گے بھائی پھینک دو, پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, بڑے بڑے پھینکو گزرے, ایک اور پھینکو آ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہی کہو گے نا اس کو. اب آپ کہیں کہ نہیں, وہ چونکہ آئنسٹائن نے کہا تھا یا نیوٹن نے کہا تھا یا ڈاروین نے کہا تھا, وہ اتنا پڑھا لکھا ہے, اس نے کہا تھا کہ 2 گراریاں ایسے فٹ ہو گئی اور ایسے چین فٹ ہو گئی اور ایسے پہیا فٹ ہو گیا تو یوں دھکیلتے ہیں, تو اس کا ایک نتیجہ وجود میں آ رہا ہے کہ ہم سفر کر رہے ہیں. ہم کہیں گے بھائی یہ نیچر کو کیسے پتا چل گیا کہ یوں کر کے آپس میں جڑنا ہے تاکہ بندہ اس میں, وسیم بھائی بیٹھیں گے پھر پیڈل گھمائیں گے, تو نیچر میں جو اتفاق سے چیزیں وجود میں آتی ہیں ان میں کوئی ربط تھوڑی ہوتا ہے, ان میں کوئی ربط تھوڑی ہوتا ہے. جیسے بادلوں میں اتفاق سے کوئی بندہ بنا ہوا نظر آتا ہے نا, تو ہم فرض کر لیتے ہیں یہ بھالو جا رہا ہے. اب وہ تھوڑا تھوڑا بھالو جیسا لگے گا, ایسا نہیں ہوگا کہ پوری دم ہو, سچی مچی کا پوری آنکھیں بھی ہوں اور پھر جناب وہ کھانا بھی کھا رہا ہو. کیونکہ بادلوں میں جو شکلیں بنتی ہیں وہ خود اتفاق سے بن جاتی ہیں, تو وہ دیکھنے میں بھالو بھالو سا لگے گا لیکن سچی مچی کا بھالو نہیں بن سکتا. تو سچی مچی کا حقیقت میں بھالو بنے گا نہیں جب تک کوئی بنانے والا ہوگا نہیں.
تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یہ سائیکل آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آ سکتی، تو یہ جو ایک سائیکل ہے کہ اتنا پیچیدہ سائیکل کہ ایک خربوزے کے بیج کو زمین میں ڈالتے ہیں، اگنا شروع، اور پھر ایک ٹائم پہ اس کی جناب ایک خاص وقت پہ جا کے اس میں پھول پیدا ہونا شروع، وہ پھول بھی نہ پہلے پیدا ہو رہا ہے نہ بعد میں، اس پھول کا بھی ایک مقصد ہے، اس کا مقصد ہے تتلیوں کو اٹریکٹ کرنا، پھر ان تتلیوں کا اس کی طرف جانے کا بھی ایک مقصد ہے جو تتلیوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیوں جا رہی ہوں، وہ سمجھ رہی ہے میں تو اس لیے جا رہی ہوں کہ پھول ہے بھائی بڑا خوشبودار ہے، لیکن اس کے پیچھے قدرت ایک کام کروا رہی ہے تتلیوں سے، کیڑے مکوڑوں سے، وہ کام کیا ہے؟ خربوزے پیدا کرنے کے پروسیس کو تیز کر دینا، اور اس کے نتیجے میں وہ پیدا ہو رہا ہے، پیدا ہو کے وہی بیج اس کے اندر، پھر اسی بیج میں، یہ سائیکل اس عام سائیکل سے زیادہ پیچیدہ نظام ہے، کھربوں اربوں سال گزر جائیں، خدا کی قسم یہ سائیکل اتفاق سے وجود میں نہیں آ سکتا۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ ہمیں کیا خدا کا وجود سمجھانے کے لیے آئے؟ ہم پہلے ہی مانتے ہیں کہ اللہ ہے، نہیں مانتے اللہ ہے، مسئلہ سارا ہی ہے، اوپر سے سب کہتے ہیں اللہ ہے، کوئی کائنات کا خالق ہے، لیکن جو اس کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے، تو یہ کہنے میں کیا جاتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں؟ یہ تو ابو جہل نے بھی کہا تھا، میں اللہ کو کہا تھا نا اس نے، میں مانتا ہوں اللہ کو۔ قرآن نے کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، تو سب بیک زبان ہو کے کہتے ہیں کہ اللہ نے۔ مشرکین اور عرب جو تھے وہ خدا کے وجود کے بھی قائل تھے، اور اس کا نام بھی وہی بیان کرتے ہیں جو اسلام نے بتایا، اس کو وہ اللہ بھی کہتے تھے، مگر ان کی بخشش نہیں ہوئی۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ یہ جو چوزے سے، انڈے سے جو چوزا نکلتا ہے نا، انڈے سے کیا نکلتا ہے؟ چوزا، یہی رپورٹ ہے نا، انڈے سے ہی نکلتا ہے نا چوزا، کوئی ایسے نہیں جدید تحقیق میں اس کے خلاف کوئی نئی رپورٹ سامنے آئی ہو۔ کتنا عجیب عمل ہے، 21 دن کے بعد وہ جب اتنا موٹا خول ہوتا ہے اس کا، آپ نے وہ کہا کہ یا زردی اور سفیدی کے ملاپ سے یہ ہوا، پھر یہ ہوا، یہ آٹومیٹیکلی خود بخود ہوتے ہوتے چوزا بن گیا۔ بڑا ایک سائنس کے لیے چیلنج تھا یہ سوال ہمیشہ سے، آپ پڑھیں گوروں کی کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ یار یہ بن تو گیا، یہ 21ویں دن چونچ مار کے نکل کیسے جاتا ہے؟ یہ اتنے مضبوط خول کو اتنا سا اندر سے یہ توڑتا کیسے ہے؟ اس کا جواب جب پادریوں سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا خدا توڑتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ جب یورپ میں جب عیسائیت کا عروج تھا نا، تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ خول کون توڑتا ہے؟ خدا۔ سائنسدانوں نے جب خدا کا انکار کیا نا، تو انہوں نے کہا اب ہم نے دریافت کر لیا یہ خول کیسے ٹوٹتا ہے۔ یہ خول ایسے ٹوٹتا ہے کہ اصل میں 21ویں دن بچے کے چونچ پہ ایک چھوٹا سا سینگ پیدا ہوتا ہے، نوکیلا، بڑا سخت، تو اس سے یہ ٹوٹتا ہے۔ یہ خدا نہیں توڑ رہا چھلکا، بلکہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ جو سینگ ہے نا معمولی سخت، وہ سینگ جو ہے وہ چوزا اس کو مارتا ہے اور وہ خول ٹوٹ جاتا ہے۔ تو خدا تھوڑی کر رہا ہے، یہ تو سائنس نے ثابت کر دیا کہ یہ تو اس کے اندر ایک سینگ پیدا ہوتا ہے اور وہ توڑ دیتا ہے، اور وہ سینگ 2-4 دن میں غائب بھی ہو جاتا ہے۔ قرآن اسی کا جواب دے رہا ہے کہ کم بختو، وہ سینگ 21ویں دن ہی کیوں پیدا ہو رہا ہے بھائی؟ آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو سائنسدانوں کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا؟ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ وہ سینگ 21ویں دن کیوں پیدا ہو رہا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد جب وہ انڈے کے خول کو توڑتا ہے تو پھر وہ سینگ ختم کیوں ہو جاتا ہے؟ ایسی زبردست مینجمنٹ کہ وہ پیدا بھی ٹائم پہ ہو رہا ہے، اور جب اس کی ضرورت ختم ہو تو وہ مارکیٹ سے شارٹ بھی ہو رہا ہے۔ اس کو قرآن کہتا ہے کہ ذالک تقدیر، یہ جو مینجمنٹ ہے نا، مینجمنٹ، قرآن اپنی وجود کو، اپنی قدرت کو ثابت کرنے کے لیے صرف کائنات کی تخلیق کا حوالہ نہیں دیتا، اس کی مینجمنٹ کا، کہ ہر کام ٹائم پہ کیوں ہو رہا ہے، ہر کام ایک دوسرے سے لنک کیوں ہے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو قدرت اس چوزے کو ایک چھوٹا سا سینگ دیتی ہے نوکیلا، وہ اس سے خول کو توڑتا ہے، اور اس مضبوط انڈے کے خول سے پھر آہستہ آہستہ باہر نکل جاتا ہے۔ باہر نکلتے ہی پہلے دن اسے اپنے دوست کا بھی پتا اور دشمن کا بھی پتا، حالانکہ اس نے کسی یونیورسٹی میں کوئی ورکشاپ نہیں کی، نہ کوئی لیکچر لیا اس نے۔ چوزا پہلے دن اپنی ماں کو پہچانتا ہے، یہ میری اماں ہے، اور بلی آ جائے گی فوراً اس کے تیور بدل جائیں گے، اس کو پتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے۔ انسان کا بچہ یہ چیزیں نہیں پہچانتا، کیوں؟ اس کی سیفٹی کے لیے اس کے ماں باپ ہیں۔
اللہ نے یہ انتظام کیا اس کی سیفٹی کا. اس کی سیفٹی مرغی تو کرے گی لیکن اتنی زیادہ نہیں کر سکتی, لہذا اللہ نے اس کو بھی شعور دیا اتنا کہ دوست کا فرق اور دشمن کا فرق یہ کر سکے. تو یہ جو کائنات میں میرے بھائی ہمیں مینجمنٹ نظر آتی ہے, قرآن کا یہ دعویٰ ہے العزیز, یہ ایک ایسی ذات کی طرف سے مینجمنٹ ہے کہ جس میں دو صفات کا ہونا ضروری ہے. جب تک وہ دو صفات کسی شخصیت میں نہیں ہوتی تو یہ کام ہو نہیں سکتا. دو صفات کیا ہیں؟ دیکھیں, کسی بھی کمپنی میں آپ کو بڑی زبردست مینجمنٹ نظر آ رہی ہو نا, کہ سب کام ٹائم پہ ہو رہے ہیں, باس کا کمرہ اپنی الگ رکھا ہوا ہے, وہ باس کے آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے اے سی آن کر دیا جاتا ہے, پھر ان کی چیئر رکھی ہوئی ہے, پھر چائے کا انتظام, ناشتے کا انتظام, اور سارے امپلائیز اپنی جگہ تمیز سے, کچھ اس طرح بھی کمپنیاں ہوتی ہیں نا, سب کو سیلری ٹائم پہ مل رہی ہے. تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے یار یہ جو کمپنی کا مالک ہے نا یا مینیجر ہے, ایک تو اس کے پاس نالج ہے کہ کس کی نیڈ کیا ہے, کس کی ضرورت کیا ہے, دوسرا پاورفل بھی ہے, اس کی چلتی بھی ہے. یہی ہے نا بھائی, بعض دفعہ آپ کے پاس نالج بہت ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے یہ ہونا چاہیے, بس چاہیے کی حد تک آپ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں 4 شادیاں ہونی چاہیے, تو کہتا ہی ہوں, ہو تھوڑی نہیں ہے, کیونکہ میرے پاس ڈنڈا تو ہے نہیں جو میں چلانا شروع کر دوں. نالج ہے کہ بھئی یہ ہونی چاہیے, کیوں نہیں رہی, کہ میں حکومت میں تھوڑی ہوں. بعض دفعہ آپ کے پاس پاور ہوتی ہے, طاقت ہوتی ہے, نالج نہیں ہوتی, اس سے بھی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے, بلکہ اور برباد ہو جاتا ہے. جیسے ظالم بادشاہ مسلط ہو جاتے ہیں, ظالم حکمران, پاور بہت ہے, کھوپڑی ہے ہی نہیں ان کی, ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا قانون پاس کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, ملک کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کائنات میں تمہیں ایسی زبردست مینجمنٹ نظر آئے گی, تو یہ اس کی علامت ہے کہ جو اس کائنات کو بنانے والا اور چلانے والا ہے العزیز, پاورفل بھی ہے, اور العلیم, اس کا علم بھی کامل. کی روشنی میں اس کائنات کا ایک بہترین نظام کو بنایا ہے, کریٹ کیا اس نے. تو پہلے تو اپنا ایمان آپ مضبوط کریں کہ ہم بنے نہیں ہیں بلکہ ہم بنائے گئے. یہ خود بخود کچھ بھی نہیں ہو رہا.